صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اس دنیا میں پیدا فرما کر کے اللہ نے ہمیں بیکار ایسے ہی نہیں چھوڑا گے. اللہ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا، اور ہمارے اس دنیا میں زندگی جینے کا بھی مقصد اور ریزن بھی بتا دیا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا گئے، چاہے وہ زمین گئے، آسمان گئے، چاند گئے، سورج گئے، ستارے گئے، آسمان اور درخت گئے، اور اسی طرح جتنے بھی جانور گئے، سمندر کے اندر رہنے والے پانی والے جانور گئے، ہوا میں اڑنے والے پرندے گئے، اور رینگ کر چلنے والے جانور گئے. کوئی سا بھی جانور ہو، اللہ نے کسی کو بھی اس دنیا کے اندر بیکار نہیں پیدا فرمایا. ہر ایک کو پیدا کرنے والا وہی خالق گئے، وہی مالک گئے. ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ ہی کے ذمہ گئے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرما رہے کہ دنیا میں جو بھی جانور ہیں، ہر قسم کا کوئی بھی جانور ہو، ایسا کوئی جانور نہیں ہے کہ جس پر روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک جانور کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر گئی. چاہے وہ چیونٹی لے لو، کتنی بڑی رہتی چیونٹی، چھوٹی رہتی. چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی، اور ہاتھی سے بھی لے کر کے سمندر کے اندر جو بڑی بڑی مچھلیاں، ایسی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر گئے کہ اگر ان کا شمار اگر کیا جائے تو ہماری مسجد کی 5 مسجد کی طرح ہو جائے گی. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جن کا ہم لوگ شمار بھی نہیں کر سکتے. ان کے سامنے ایک دو آدمیاں ایک لقمے کی طرح ہے. ان کے لیے ایک موٹا آدمی، کوئی بیج آدمی، ان کے لیے ایک لقمے سے بھی کم گئے. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں گئے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات میں فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، دریا کے اوپر ان کا پلین جا رہا تھا. انہوں نے دوربین وغیرہ سے نیچے اگر جھانک کر کے دیکھا تو فرمایا کہ بڑا سا پہاڑ کی طرح ان کو شکل آیا. بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ مچھلی تھی. اتنے اوپر سے دیکھنے پہ اتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے، اور اگر نیچے آ کر کے دیکھیں گے تو کتنی بڑی رہے گی. جیسے فلائٹ نیچے سے کھڑے ہوتے بہت بڑا رہتا، وہ نیچے جب اوپر چلا جاتا دیکھو تو کتنا چھوٹا لگتا. اتنا چھوٹا لگتا کوئی آدمی اٹھا کو جیب میں رکھ لے جاؤ اسے، ایسا نہ لگتا چھوٹا سا. لیکن جب وہ نیچے آتا تب معلوم ہوتی اس کی حقیقت کیا گئی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی مچھلیاں، بڑے سے بڑے جانور جتنوں کو بھی پیدا فرمایا، ہر ایک کے پیچھے مقصد ہے. کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی. اب ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس چیز کو بیان فرما دیا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں گئے یہ ساری کی ساری انسان کی خاطر بنائی گئی ہیں. اور ایک انسان کو پیدا کرنے کا مقصد آخرت کو بنانا ہے، دنیا کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، آخرت کو بنانا ہے.
اور جب اللہ کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا گئے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنا گئے۔ اللہ کیسا بولے کہ اس کو سن کر اس پر عمل کرنا گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے یقین کو ہٹا کر کے کسی اور کا یقین بٹھا لینا، یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا، جیسے ہمارا اردو کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اردو کا سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلا کا مہینہ کیا تھا؟ محرم کا مہینہ تھا، جس میں ہم نے کیا گئے الحمدللہ روزے بھی اس میں رکھے گئے، اور محرم کے مہینے میں بھی بہت لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ محرم کے مہینے میں بڑی بڑی بدعتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی رسمیں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام گئے۔ اور اسی طرح اب اردو کا جو دوسرا مہینہ گئے، یہ سفر المظفر، کیا بولتے ہیں اسے؟ سفر کا مہینہ بولتے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم گئے، دوسرا مہینہ ہے سفر کا مہینہ گئے۔ اب زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت کے تو کیا ہو، زمانے جاہلیت کے تو بغیر پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک آئے نہیں اس سے پہلے کا زمانہ۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، یعنی یہ مہینہ کیا کرتے تھے؟ بیکار مہینہ، یہ مہینے میں کیا کام کرے تو میرے کو آتا نہیں بول کو ان کا گمان تھا۔ اللہ کیا بول لگا گئے؟ یہ سفر کا مہینہ ہو، اور اسی طرح حدیث میں اللہ نے صاف فرمایا ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا ہامہ، یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کر کے بیان فرمائی گئے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی آدمی گمان بھی کرتا گئے، وہ آدمی گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رکھا گئے۔ سب سے پہلے اس حدیث میں فرمایا، آپ غور سے سنو اس چیز کو، فرمایا کہ ولا عدوہ، ولا عدوہ کے معنی یہ ہیں جیسا کہ کسی نہ کسی کو، کسی آدمی کو بیماری ضرور آتی ہے، کبھی بخار کی، پیٹ میں درد کی، بی پی کی، شوگر کی، کیا کی ایک بیماری آتی ہے۔ یہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ اور بیماری کو اچھا بھی کون کرتا؟ شفا کون کرتا؟ اللہ کرتا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، اتنی دور تک سنت ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن اس دوائی سے ٹھیک ہوتا بول کو ڈاکٹر بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، ڈاکٹر بھی گارنٹی نہیں دے سکتا پکا۔ وہ الگ بات ہے کہ اندازن بھائی یہ لے لو ہو جاتا گیا کہ ڈاکٹر بھی ایسے ہی کرتا، پہلی بار اگر ایک دوائی دیتا، دوسرے دن بلاتا، پھر چلو بھائی اچھا ہوا کہ ہاں، پھر دوسرا دیتا، دوائی سے بالکل ٹھیک ہوتا بول کو ڈاکٹر کو بھی یقین نہیں رہتا۔ لیکن کیا ہے؟ ایک سبب ہے، لیکن وہ یوز کرنا، یہ نہیں کہ بھائی چلو اچھا نہیں ہوتا بول کو چھوڑنا، وہ نہیں، علاج کرانا سنت ہے، بیماری آ گئی علاج کرنا سنت ہے۔ ابھی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی کو اگر بیماری آ گئی تو اس کو بالکل سائڈ کر دیتے تھے، نہ اس کے پاس کوئی جاتا تھا، نہ اس سے کوئی ملتا تھا، کوئی بھی اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ ان کے گمان میں کیا تھا؟ ارے بھائی بیمار آ گیا نا، اس کے پاس گیا تو ہم کو بیماری لگ جاتی، اس کے پاس گیا تو ہم کو بھی لگ جاتی بیماری، اس کے بول کو سے بالکل سائڈ کر ڈال دیتا اس کو۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ولا عدوہ، بیماری ایک دوسرے کو کیا کہ نہیں لگتی ہے، بیماری کے اندر وہ صفت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جا کر کے لگے، بیماری کے اندر وہ منحوسیت نہیں ہے۔ کسی بیماری کو یہ بولنا کہ بیمار منحوس ہے، یہ بیمار وتا گلی سے، یہ بیمار ایسا، کوئی بھی بیماری منحوس نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری اپنے طرف سے بھی نہیں آتی، کوئی بھی بیماری اپنی طرف سے بھی نہیں آتی، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ کون سی بیماری بھی نہیں آتی، کون سی بھی نہیں آتی بیماری۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ہمارا یقین یہ بیٹھ رہا ہو کہ وہ بیماری ہم کو لگے گی، وہ بیماری آئے تو مر گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیمار آؤ یا نہ آؤ، کسی کے موت کا وقت جب آتا ہے تو چلا جائے گا، وہ تو ایک بہانہ ہے۔ اللہ چاہے بیماری کو بہانہ لے لو، چاہے کسی اور چیز کو لے لو، یہ تو ایک بہانہ ہے، لیکن یہ چیز ہمارے دل سے یہ نہیں رکھنا گئے کہ فلاں بیماری آ گئی، فلاں کی وجہ سے سب کو آ گیا، فلاں کی وجہ سے سب کو آ گیا۔ یہ زمانے جاہلیت میں چلتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیماری کو منحوس سمجھتے تھے، ارے یہ منحوس بیماری، یہ ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری، یعنی بعض مرتبہ تو عورتوں کو منتلی جب آتا تھا ان کو بھی سائڈ میں رکھ دیتے تھے، ان کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ان کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، ان کو بالکل کیا کہ ایک قید کی طرح پیک کر کے ان کو ایسا پیک کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کوئی سی بھی چیز ہو، کوئی سی بھی اس طرح کی بیماری ہو، وہ منحوس نہیں ہوتی، آپ لوگ اس کے اکرام کرنا گئے۔ حدیث میں فرمایا کوئی آدمی بیمار پڑتا گئے، اس کو جا کر کے ہمیں دیکھنا گئے،
یہ مسلمان کا حق ہے. بیمار آدمی کی تیمارداری کرنا ہے, اس کی زیارت کرنا ہے, یہ مسلمان کا حق ہے. یہ نہیں کہ اس کو کونے میں ڈال ڈالے, اس کو پڑھ کر اس کے پاس گئے جانے, اس کے پاس ایسا ہوتا. یہ مسلمان کا ایمان کی علامت نہیں ہے. کوئی آدمی بیمار کے پاس دیکھنے کے واسطے جاتا ہے, بیمار کے پاس دیکھنے کے واسطے جاتا ہے, اگر صبح کو گیا دیکھنے کے واسطے تو اللہ تعالی شام تک 70,000 فرشتے اس کے واسطے دعا کر دے. کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000 فرشتے کنٹینیو دعا کر دے. صبح میں اگر دیکھنے گیا تو شام تک دعا کر دے اس کے واسطے. اور اگر وہ آدمی بیمار آدمی کو دیکھنے کے واسطے گیا, کیا بھائی تمہیں کیسا ہے, کیا دوائی کھائے, کیا کھانا کھاتے ہیں, ذرا بچارنے گیا, کیا بھی کٹے کٹے پیسے دینے گیا نہیں, کیا بھی کرنے گیا نہیں, ذرا ان کو معلوم کرنے گیا بھائی کیسا ہے تم, آپ کو کیا کرتے گئے, کیسا گئے, ذرا بچارے کے اس کو کہتا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کو اللہ ہمارے پیچھے دعائے مغفرت استغفار کرنے کے اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں. تو کتنے گناہ ہمارے معاف ہو گئے, کتنے گناہ معاف ہو گئے ہمارے. اور اگر کوئی آدمی شام کو جاتا ہے تو صبح تک وہ فرشتے دعا کر دیں گے. اسلام تو اتنا فائدہ بولتا ہے, ایک بیمار آدمی کے جانا بھی اسلام میں ثواب ہے بھائی. بیمار آدمی کے پاس جانا بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے. اس کا یہ نہیں کہ بیمار ہو گیا کوئی آدمی اس کو اٹھا کر کے سائڈ میں کر ڈالیں, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں چلتا تھا. ایک تو یہ ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی نا, اس کو بولتے ہیں ولا عدوا. دوسرے نمبر پہ زمانے جاہلیت میں کام کرتے تھے ولا طیرہ. طیرہ بولتے ہیں عربی میں چڑی کو, پرندہ کسے بولتے ہیں, چڑی یا پرندہ ہوا میں جو اڑتا رہتا نا چڑی, اس کو طیر بولتے ہیں. طیرن ابابیلا, ابابیل بھی ایک پرندے کا نام ہے. تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ, مان لو کسی کے گھر میں ایک جھاڑ گئے, کسی کے گھر میں ایک جھاڑ گئے, اب اسے 10 بجے کہاں تو بھی آفس کو جانا گئے. اب وہ کام ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ انہوں کے دل میں شک رہتا پہلے سے, آج کے زمانے میں بھی چلتا رہتا ایسا. تو ٹک کو بول کے چڑی آ جاتی. پہلے زمانے میں چڑی بہت رہتے تھے چڑیا, اب تو جب سے ٹاور وغیرہ آ گئے چڑیا کہاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. کوئی چڑی آ کر کے جھاڑ پہ بیٹھ گئی, اب وہ لوگ اس کے اوپر گمان بٹھا دے, اب بیٹھ جاتی, انتظار میں بیٹھ جاتے. اب یہ چڑی کدھر جاتی دیکھیں گے, اب یہ چڑی رائٹ سائڈ میں گئی تو ہمارے سیدھا ہاتھ کی طرف گئی تو ہمارا کام اچھا ہوتا, بول کو ہمیں ٹکوں کو جا کام کر لے آ جائیں گے. اگر وہ چڑی ڈامے ہاتھ کی طرف گئی بولے تو ہمارا دن اچھا نہیں, ہمارا کام ہوتے نہیں, ہمیں آج گئے تو ہوتا نہیں, گھر میں بیٹھ جانا ابھی. تو ولا طیرہ, اللہ فرما رہے یہ چڑی سے کیا بھی نہیں ہوتا. چڑی کو کیا تو معلوم بھائی تمہارا کام اچھا ہوتا, وہ کیا کی آئی بیچاری سائے کو گی تھک کو گی, کیا تو کھانے کی بیٹھی, جدھر مرضی ہے ادھر چلی جائے, اسے کیا معلوم ہے سیدھے ہاتھ کی طرف جانے سے اچھا ہوتا کہ ڈامے ہاتھ کی طرف جانے سے اچھا ہوتا کہ. اللہ فرمانے ولا طیرہ, چڑی کے اندر, چڑیوں کے اندر, جھاڑوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب میرے محتاج ہیں. اللہ کیا بول رہا ہے, یہ سب اللہ کے محتاج ہیں, انہیں اگر اڑنا ہے تو اللہ ہی کے. اللہ دوسرے پارے میں فرما رہا ہے ارے بھائی یہ چڑیاں جو آسمانوں میں اڑ کر کے جاتے گئے, کون ان کے وزن کو ڈھوتا گئے, ان کے وزن کو کون اٹھاتا گئے. اللہ نے 2 پر ہی تو دیے, وہ پر کے اوپر بھروسہ کر کے, اللہ کے اوپر یقین کر کے ایک ایک چڑیا کئی کلومیٹر دور کا سفر کرتی ہے. ما یمسکہن الا الرحمن, اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہوا کے اندر جو ٹکا کے جو رکھتا ہے وہ صرف میرے اللہ کی صفت اور کسی کے نہیں ہے. کتنا یقین چڑیا کو, کتنی بڑی رہتی, چھوٹا سا دماغ رہتا, گھونسلہ کانکی بنا کے رہتا ان کا, کہاں کی روزی کے واسطے تلاش میں چلے جاتے. کوئی بھی چڑی راستہ نہیں بھٹکتی ہے, کوئی بھی چڑی راستہ نہیں بھٹکتی. اب وہ گھونسلہ کانکی ڈھونڈ لیتی پھر انسان تو بھول جاتا, انسان تو بھول جاتا. 4 سال کے بعد 10 سال کے بعد تو گلہ پوچھتا تھا بابو وہ گلی کہاں ہے وہ, لیکن چڑیوں کے اندر اللہ نے وہ صفت نہیں رکھی ہے, جہاں بھی گھونسلہ ہو کہیں بھی گئی واپس آ جاتی. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے قرآن میں بھی اللہ نے تعریف کی ہے. شہد کی مکھی قرآن میں بھی اللہ نے تعریف کی. شہد کی مکھی جب وہ چھتا بناتی ہے اس کو مٹھاس, کئی پھولوں کی رس کی ضرورت رہتی ہے. اس میں شہد بنانے کے واسطے کئی قسم کے پھولوں کی رس چوس لے کھانا پڑتا. کئی لاکھ مکھیاں رہتی, اس مکھیوں کی ایک رانی رہتی بڑی, وہ ہیڈ کوارٹر کی طرح بیٹھ کے رہتی. ایک ایک مکھی جا کر کے رس کو چوس کر لاتی اور اس رانی کو دکھانا پڑتا, چیک کرانا پڑتا کہ اگر وہ رس قابل قبول اچھا ہے تو اندر بھیجے گی شہد بنانے کے واسطے, کام چلتا رہے گا. اگر وہ رس شہد کے واسطے خراب کرنے کا, اگر وہ وہیں پہ ڈنگ مار کے کیا ہے مکھی کو وہیں مار دیتی. اس لیے چھتا جہاں بھی رہتا, شہد کا چھتا جسے بولتے نا, اس کے نیچے بہت مکھیاں کبھی کبھی مرغوں پڑی رہتی ہے. تو اللہ فرما رہے قرآن کے اندر کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ رس کو ڈھونڈنے کے واسطے, پھولوں کو تلاش کرنے کے واسطے کئی کلومیٹر دور چلی جاتی.
کوئی کلومیٹر دور چلی جاتی، لیکن واپسی میں آنے کے واسطے جہاں ان کا چھتا ہے وہیں آ کر کے اپنے چھتے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ کتنی بڑی رہتی، کتنا اس کا دماغ رہتا، کون ان کو سنبھال رہا ہے، اتنا انجینئرنگ کس نے بنایا؟ یہ ہر ایک سوراخ، کوئی بھی سوراخ چھوٹا بڑا نہیں رہتا، ہر ایک کو پلاننگ کے ساتھ بالکل فٹ کر کے بنا دینا۔ کوئی ان کو انجینئرنگ دے رہا ہے، کوئی ان کو پلاننگ کر رہا ہے، وہ ساری مچھیں مل کر کے ان کو تیار کرتی ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ولا طیرا، یہ چڑیوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بلی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا کہ آج کے زمانے میں بھی گمان ہے، میں بولتا ہوں آپ کو، آپ بائک پہ جاتے رہتے یا چل کو جاتے رہتے، آپ کے سامنے سے بلی گزر جاتی، کتنے کے لوگ فون کرتے حضرت ہم جاتے رہے، حضرت ہمارے سامنے سے بلی گزر گئی، ہمیں کیا تو ہوتا، ہمیں کیا تو بھی ہوتا کیا؟ ارے بلی سے کیا ہوتا بھائی، آپ کو اس کا کام وہ کرنے جاتی، تمہارا کام تمہیں کرنے جاتے ہیں۔ اب بلی یہ بات سوچی تو میرے سامنے سے انسان گزرا، مجھے کیا تو ہوتا، کب تو بلی سمجھی، بلی کب تو سوچی ہے بات۔ ارے بلی تو نماز کی بھی ہوتا ہے، وہ کیا بھی قابل نہیں ہے، وہ ایک کھاتی پیتی گزارتی زندگی گزارنے والی جانور کے ہو، اس کے اندر ہی جو بات نہیں، تو ہمارے اندر کئی کوئی ایسی چیز آج بھی ہماری ایمان والوں میں بات آ گئے، ہم جاتے رہتے، ہمارے سامنے سے کیا تو ٹک وہ گزر گیا تو ہمارے اندر مائنڈ میں گھس جاتا، اتفاق سے اگر وہ جاتے جاتے کیا تو مار بھی لگا تو فٹ ہو جاتا مائنڈ میں، ابھی حضرت ہمیں جاتے رہے، ہمارے سامنے بلی گزری یا ہمارے سامنے سے کتا گزرا، اس کا تو مجھے مارا پڑے۔ آج بھی کتنے کے لوگوں میں یہ گمان آ گئے میرے بھائیوں، یہ گمان پہلے زمانے کے۔ اللہ فرما رہا ولا طیرا، پرندے سے جانوروں سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں بھی ذہن میں بٹھانا کہ میرے سامنے سے وہ گزرا، میں اس کے سامنے سے گزرا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتوں کا یقین ہمارے دل سے ہوتا گئے، ہمارا یقین جتنا اللہ پر رکھے گا اللہ اس کے طرح ہی کام کریں گے۔ دو باتیں ہو گئے، ایک تو ولا عدوہ ولا طیرہ، بیماری بھی کوئی منحوس نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی جانور کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا گئے۔ اللہ نے ہر ایک جانور کا فائدہ بتایا گیا، ہر جانور میں اللہ نے فائدہ بتایا گیا، چاہے وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، سانپ سے بھی کتنے کی دوائیاں بنتے گئے، ہر جانور میں اللہ نے فائدہ رکھا گیا۔ وہ الگ بات ہے ہمارے کو معلوم نہیں بھائی، ہمارے کو معلوم نہیں، بول کو ہمیں کہیں کو اللہ کے اوپر ڈاؤٹ کر لینا، ارے اللہ کہیں کو بھائی وہ چپلا کا کہیں کو پیدا کرا ہے، وہ سانپ کہیں کو کرا ہے، وہ کہیں کو پیدا کرا۔ آپ لوگ حیات الحیوان کے نام سے کتاب آتی، اردو کے اندر ایک کتاب ہے، آپ لوگوں کو مل جائے گی، تقریباً 3 پارٹ سے میں گئے، ہر جانور کے پیدائش کے ریزن کو سے بیان کیا گیا، ہر جانور کے کسی نہ کسی پارٹ سے انسان کا علاج ہوتا گیا، بڑی سی بڑی خطرناک بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھا گیا، ہر چیز سے ان کا علاج ہوتا گیا، یہاں تک کہ ہرن کا جو مشک ہوتا گیا، اندر پتے کی شکل میں ہرن جو زیادہ سینگیں والا جانور ہوتا گیا، اس سے بہت زبردست خوشبو والا عطر بنتا ہے، اس سے ہرن کے اس کے اندر سے ایک پتے کی شکل میں چھوٹی سی تھیلی رہتی ہے، وہ اس سے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مشک کو بناتے ہیں، عطر کو، وہ اتنا کاسٹلی ہوتا ہے، وہ 1 تولہ تقریباً 40,000 20,000 تک رہتا ہو، اتنی خطرناک زبردست خوبصورت اس کی خوشبو رہے گی، آپ سرف سے صابن سے دھو کو بھی کپڑے سکھائیں گے اس کی خوشبو کپڑے میں تب بھی آتی رہے گی، ایسا کاسٹلی ہے۔ اللہ نے کس میں رکھا ہے یہ ہرن کے اندر رکھا ہے، اور ہرن میں بھی ہر ایک ہرن میں نہیں ہے، خصوصی ہرن میں رکھا گیا۔ تو جانوروں سے، پرندوں سے، بلیوں سے، اس سے کیا بھی آفت کیا بھی آتے نہیں، بیماریاں کچھ آنا ہو تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے گئے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا سفرا، سفر بولتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ، ابھی محرم کا مہینہ چلا گیا، یہ جو سفر کا مہینہ چل لگا گئے، زمانے جاہلیت میں، پرانے زمانے میں اس میں کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، یا بچے کی شادی کرنا ہو، یا اپنا کچھ کام شروع کرنا ہو، یا منگنا کرنا ہو، یا کوئی بھی آپ جرنی میں جانا ہو، ضرور یہ 1 مہینے میں سفر نہیں کرنا، ایسا یقین بیٹھ گیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا سفرا، اس مہینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارا ٹائم، یہ سارے مہینے، یہ سارے کے سارے کس کے کنٹرول میں گئے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں گئے۔ یہ دن سے کیا بھی نہیں ہوتا، یہ وقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں کیا ہمارے دل میں بیٹھ گیا ایسا، حضرت یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں، کون سے دن شروع کرنا، کون سے دن کون سے وقت میں شروع کرنا، یہ کیسا کرنا، یہ کیسا ہوتا، وہ کیسا ہوتا، یہ سارے کام چونچلے بازی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ آج کے زمانے میں بڑا عجیب فتنہ یہ چل چکا گئے کہ آج اگر کوئی گھر بھی بنانا ہو، سب سے پہلے سیدھانتی بلاتا گئے، ایک مسلمان ایک ایمان والا ہوتا گئے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تحقیق کرنے کے بجائے ایسے انسان کو لاتا ہے جس کو موتنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں رہتا، ایسے آدمی کو بلا کر کے ایک ایمان والا اس کو دکھاتا ہے کہ بھائی ایسا مجھے گھر بنانے کا طریقہ دیکھو جہاں سے اچھی روزی آنا، ہمارے روزی ایک ہی اچھی آ جانا، نماز چھوڑ کو چادر اوڑھ کو سو جانا، کہاں سے ملتا؟
नमाज पढ़ने के वास्ते कौन ही बोले या नहीं, नमाज पढ़ोगे तो मुसीबत हो जाती है, नमाज छोड़ देना और रोजी बराबर आ जाना। याद रखें, जो आदमी नमाज को छोड़ेगा रोजी कभी भी उसको नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो बरकत नहीं रहेगी उस चीज को। तो यही फरमाया कि वला सफरा, ये महीने का होना, ये वक्त को बोलना, ये वक्त गड़बड़ गए, ये वक्त अच्छा गए, वो वक्त बेकार गए, ये दिन अच्छा गए, वो महीना अच्छा गए, वो साल खराब गए, ये साल खराब गए, वो घर का पेशन ऐसा अच्छा गए, इधर को रुक करे तो वो झाड़ अच्छा गए, ये झाड़ अच्छा लगे हैं, ये सारी बातें गैरों का तरीका गए, ये बगैर क्या गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के लोगों का काम गए। वो काम सुबह छोड़ देना ना, हमें तो ईमान वाले ना, हमारा यकीन झाड़ के ऊपर नहीं है, हमारा यकीन किसी चुड़ी के ऊपर नहीं है, हमारा यकीन किसी बिल्ली के ऊपर नहीं है, हमारे किसके ऊपर यकीन है? अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ये फरमा रहे हैं किसी के ऊपर भी यकीन रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4वें नंबर पे फरमाया वला हामा। हामा किसे बोलते हैं? हामा बोलते हैं उल्लू। उल्लू जिसे बोलते हैं, जैसे वो भी परिंदा रहता जिसके हंकिया बड़े बड़े रहते, बड़े बड़े आंख वाला रहता हो, वो रात में फिरता रहता, गबिड़लम क्या बोलते हैं कि इसमें उसे बड़े 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 हंकिया रहते उसके। बाज लोगों का क्या गुमान था मालूम उस जमाने में, आज भी है बाज लोगों में ये गुमान, क्या है बोले तो वो अगर उल्लू किसी के घर में आको दहलीज के ऊपर अगर आ गया तो घर बर्बाद हो गया। यकीन आज भी है, पहले भी था, पहले तो था, आज भी गुमान गए, आज भी है कि वो उल्लू किसी के दहलीज पे आके बैठ गया या किसी के घर के ऊपर आके बैठ गया तो वो घर खाली कर डालना। घर कितने दिन तक? तो 6 महीने खाली कर डालना। वो घर के अंदर क्या है, बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता, वो घर खूब पड़ता नहीं। आज भी यकीन बैठ को है लोगों के दिलों में। अभी 4 दिन पहले भी मेरे पास ये मसला आया था, अभी 4 दिन पहले भी कि एक आदमी आया कि हजरत हमारे घर पे क्या गए उल्लू आ गए, और उसके आने के बाद से हमारे घर में क्या भी मुसीबत आते थे, बीमार आते थे, प्रॉब्लम आते थे, हम आपको कौन की बोले तो वो उल्लू बैठा तो तुम्हें 6 महीने घर खाली करना जी, कहीं को करे नहीं तुम्हें, वो नहीं करे तो कब तक तुम्हें जिंदा रहते कि कोई ना कोई आ जाता। वो इत्तेफाक से क्या होगा उनका मसला बोलता हूं मैं, वो उल्लू आके बैठा, अब उनको खाली करोगे, वो लोग नहीं खाली करे, इत्तेफाक से 1 महीने के बाद के 2 महीने के बाद उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। देखो मसला भी वैसा फिट होता है ऐसे लोगों के साथ। अब और फिट बैठ गया अभी, अब्बा वो भाई उल्लू आ गया, हमें 6 महीने खाली करना था, हमें खाली करे नहीं, हमारे अब्बा चले गए, वाह हो गया। ये सब भी कहीं होता मालूम। अल्लाह क्या बोल रहे हैं, अना इंदा जन्नी अब्दी। अल्लाह ताला अभी बंदे को कैसा पकड़ना कि पकड़ को घुमा डालते, अच्छा और बंदा छुड़ाना कहते होता नहीं है। अभी बंदा कैसा गुमान करता है अल्लाह वैसे फैसले करते रहते। अब बंदे का यकीन, ईमान किसे बोलते? यकीन को बोलते। यकीन किसके ऊपर बैठता है अल्लाह वैसा फैसला घुमा डालते हैं। अभी हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह हमारी मदद करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब किसी का यकीन किसी के ऊपर बैठ गया जा करके तो वैसे ही अल्लाह फैसला करेंगे, वैसे उसके दिल में गुमान बैठ जाता है। अभी अब ये गुमान किसी के दिल में बैठ गया कि भाई उल्लू हमारे घर में आया तो घर बर्बाद हो जाता, तो वैसा आज होता नजर आता। जहन में बात फिर जाती। मिसाल के तौर पर किसी से दुश्मनी होगी, भाई पक्का दुश्मन हो हमारा, उन दुश्मन है तो क्या होता, हमारे वास्ते किसी तो जरा अच्छी बात है दूसरे बोला था वो भी हमारा गुस्सा आता, मेरे बारे में बात करता सो होता नहीं होता, एक जहन में बैठ गया रहता। दुश्मन ना, दुश्मन का था सो क्या जहन में बैठता, कभी मेरा बुरा चाहता, मेरा अच्छा चाहता नहीं, इत्तेफाक से भूल को क्या तो अच्छी बातें करा तो वो भी बुरा लगता उसको। तो अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, उस आदमी का जहन वैसा घुमा देते। अब वो आदमी के दिल में जो बैठता है कि वैसा जहन में आता रहता, हाँ वैसा हुआ क्या कि वैसा हुआ क्या कि। जैसे कभी कभी क्या होता, करंट चल जाता, घर में अंधेरा हो जाता, अब दिल में डर जाता, वो अंधेरा हो गया, कौन आता क्या कि, कौन आता क्या कि। वो हवे को जरा दरवाजा ऐसा हला कभी, हजरत कौन की आ सका, छाऊं कैसे का देखा मुझे, अब टक्को को सो जाते हैं भी। एक गुमान हो, गुमान कैसे आदमी के दिल में बैठता कि वैसा होता हुआ नजर आता। अब तुम रात के अंधेरे में गुमान कर लो, बा मेरे पीछे कौन किया तो वैसा दिखता तुम्हारा, वैसे साउंड ऐसा कर रहा था, वैसा आवाज ऐसा कर रहा था। इसलिए ऐसे चक्कर में हमें पढ़ना नहीं, यकीन किसके ऊपर रखना, अल्लाह के ऊपर रखना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये उल्लू जो होता है इसके पैदाइश में भी अल्लाह ने कोई ना कोई रीजन रखा है। हर चुड़ी, हर जानवर, हर चूंटी, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। सारी चीजें, ये चुड़ी रोजाना चें चें बोल के जो जाती है ये भी अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। अब हम एक परिंदे पर जो अल्लाह का जिक्र करता है उसके ऊपर बदगुमानी कर रहे हैं। अब उल्लू हमारे घर की दहलीज पर आकर के बैठ गया, अब हमारे दिल में आ गया कि 6 महीने घर खाली कर देना। ऐसा दीन में, शरीयत में कुछ भी नहीं। ये चीजें हमें जहन से निकाल देना।
کہ فلاں پرندہ ہماری گھر کی دہلیز پہ آ گیا تو ہمیں گھر خالی کر دینا، فلاں پرندہ ہمارے گھر کی دہلیز پہ آ گیا اب وہ ہمارے گھر میں دھواں ڈالنا، ہمارے گھر میں وہ کرنا، ہمارے گھر میں یہ کرنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم آپ قرآن اور نماز کی پابندی کرو، کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ آپ کے گھر کو اجاڑ کے برباد کر کے دکھائے۔ آپ اس بات کو لکھ کر کے رکھ لو، آپ نماز کی اور قرآن کی پابندی اپنے گھر میں کر کے دکھاؤ، کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ آپ کے گھر کو برباد کر کے دکھائے۔ نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں قرآن اور نماز کی پابندی ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتا ہے، اور جس گھر میں نماز اور قرآن کی پابندی نہیں ہوتی وہ گھر نہیں، وہ گھر قبرستان ہے۔ حدیث میں کیا بتایا؟ جس گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، کھائے پیے سو گئے، پکائے کھائے پیے سو گئے، وہ تو جانور بھی کرتا گئے، اس گھر کو کیا بولے؟ قبرستان بولے اس گھر کو۔ تو ہمارے گھر کو قبرستان بنانا ہے کہ آباد کرنا ہے؟ قبرستان میں کوئی نماز پڑھتا جا کے، قبرستان میں کوئی قرآن پڑھتا، یا قبرستان میں کوئی ذکر کرتا، کرو کہ تو بھی کرتا نہیں جاگو، ہاں اب وہ حضرت ڈلک کا حضرت کون کرتا وہاں جاگو۔ تو قبرستان جس طرح عبادت سے ویران ہے، حدیث نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو بھی ویران مت کرو۔ یہ جو یقین ہے، بیماری دوسروں کو پہنچنا، بیماریوں کے اوپر بیماروں کو سائڈ میں کر دینا، یا اسی طرح پرندے کے بارے میں، چڑی کے بارے میں یقین رکھنا، دنوں کے بارے میں رکھنا، یہ مہینہ غلط گئے، وہ مہینہ اچھا گئے، یہ دن گڑبڑ گئے، وہ وقت اچھا گئے، یا اسی طرح الو کے بارے میں گڑبڑ کرنا، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو غیروں کا طریقہ ہے، ہمارے ایمان والوں کا ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی باتیں میرے بھائیوں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہم کو لگے گا کہ ہم اپنے گھر کو آباد کا کام کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکل گیا ہوتا ہے۔ صحیح کو ہمارا یقین ہٹ گیا نا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، اچھائی کا آنا برائی کا آنا اللہ کی طرف سے۔ اب ہمارا یقین کس کے اوپر ہو گیا؟ چڑی کے اوپر ہو گیا، ہمارا یقین الو کے اوپر ہو گیا، تو ہمارا یقین ہٹ گیا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مغفرت نہیں کریں گے ایسا آدمی کی جو آدمی شرک کرتا گئے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا گئے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کہیں بھی رشتہ داروں میں اس طرح کے اگر کام ہوتے ہوں، اللہ کے واسطے ابھی سے منع کرو، کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ آج کا یہ بیان اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں بھی کیا کہ اس کو ضرور سناؤ جا کر کے، یہ ساری بلائیں، یہ سارے رسمیں، یہ سارے غلط یقین، یہ سارے غلط عقیدے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے اچھے اچھے لوگوں میں بسے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایمانوں کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا ایمان ہی خراب ہو گیا تو ہمارا کیا رہ گیا بولو؟ ابھی ایمان ہی ہمارا نہیں ہے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں، ہمارے روزے بھی قبول نہیں، ہم کو جنت بھی ملتی نہیں، ہماری دنیا بیکار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بہت جتن رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے یقین جہاں بھی ہو رکھے گو، ہمیں اچھے طریقے سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے ان کو یقین بنائیں، یقین بٹھائیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا یقین، اپنا